اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ لبیک کس طریقے سے کہیں۔ دیکھیں، لبیک کہنا ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ لبیک کہنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم نے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے اللہ کو لبیک نہ کہا یا اس کی ضرورت محسوس نہ کی تو اب کیا ہوگا کہ ہم نے قدرتی طور پہ یہ ہوگا کہ ہم نے ظاہر کو پھر لبیک کہہ دیا ظاہر کو اصل سمجھ کے ظاہر ہی کو اپنی منزل بنا کے ظاہر کو پھر انسان لبیک کہہ دیتا ہے۔ ظاہر کو لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اگر آپ نے بلا دیا تو پھر باقی تو ظاہر رہ جائے گا۔ اگر اللہ کو بھلا دیا آپ نے تو اب تو بس ظاہر ہے، اس کو لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ بھوک ہے، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، اب مجھے گرم کپڑے چاہیے، مجھے مکان چاہیے، مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے، اعلیٰ تعلیم چاہیے، شادی چاہیے، بچے چاہیے۔ یہ آپ لبیک خود ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو منزل ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو اپنا آپ بھی نہیں نظر آ رہا ہے نظر، اپنے کا بھی احساس نہیں ہے۔ جب آپ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، تو یقینی طور پہ آپ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہ تو انتہائی آسان ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ظاہر ہی گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں جو بھی ذہن ہے آپ کا، اس میں ظاہر ہی گھوم رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ میرا مستقبل، وہ میرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھی بھلا چکے ہیں اور اپنے آپ کو بھی آپ نے بھلا دیا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو، وہ آیات کا جو ترجمہ ہے وہ ایسے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کام نہیں کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ ایک گلاس میں پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ خالی رہے گا۔ ایک گلاس ہے، اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو موضوع میں نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ لبیک کس طریقے سے کہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اس میں آپ نے عقلی طور پہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دوائی ہے، کڑوی دوائی ہے، وہ آپ کو کوئی ماں باپ یا کوئی بڑا نگلوا دے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، کڑوی دوائی ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں، تو ماں جو ہے اس کا منہ پکڑ کے دوائی اس میں انڈیل دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انڈیل دیتی ہے کڑوی دوائی، اب وہ پی لیتا ہے، اب اس کو پینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ نہیں پیے گا جو منہ میں ڈلا ہے تو اس کی سانس رک جائے گی۔ اب سانس لینی ہے، حلق کو فارغ کرنا ہے سانس کے لیے یا جو بھی ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک کڑوی دوائی کی طرح کوئی پلا دے اور آپ منہ بسور کے جو ہے بس وہ ایک کڑوی دوائی ہے، پی لیں ایک کڑوا گھونٹ کہ اب کیا کریں یار، پینا ہی پڑے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ نے خود خیال نہ کیا ہو، یہ بات نوٹ کر لیں، خود خیال نہ کیا ہو، احساس نہ کیا ہو، آپ کے منہ میں یہ دوائی کوئی نہیں انڈیلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب چھوڑ دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، پکار دے دی ہے، اب ہمیں اپنی حالت پہ چھوڑ دیا ہے۔ جی چاہے تو جواب دے دو، جی چاہے تو مت دو۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور جس نے ناگوار سمجھا
اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچیں نا، اللہ تو ویسے ہی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آئے میرے پاس خواہ آئے، ہے کوئی ضرورت اسے؟ آپ خود ہی نہیں چاہتے تو یہ بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم